آج بہت اہم اعلان میں کرنا چاہتا ہوں اور لگتا مجھے یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً یہ مجھ سے بڑا کام لے گا، اور کئی کام ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے لیکن اللہ تعالی نے اپنے اس حقیر بندے سے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا کام لے گا۔ میں آپ کو یہ سنا دیتا ہوں، میرے والد محترم کی خواہش تھی کہ میمن مسجد مصلح الدین گارڈن دوبارہ سے تعمیر کی جائے۔ یہ خواہش میرے والد محترم کی رہی، اس پر انہوں نے ورکنگ کی، بڑا کام کیا، لیکن پھر وہ بیمار ہو گئے، اور پھر بیماری آپ جانتے ہیں کہ بڑھتی چلی گئی، اور پھر وہ اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اس میمن مسجد مصلح الدین گارڈن کی انشاءاللہ تعالی اثر نو تعمیر کے کام کی آج جمعۃ المبارکہ کے دن سے آغاز ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس مسجد کی تعمیر کا آج سے آغاز ہوگا۔ اب اس قدیمی مسجد کی تعمیر نو کی کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ اس موجودہ مسجد کی تعمیر 1949 یعنی پاکستان بننے کے 47 میں آزاد ہوا، یہ 49 میں مسجد بنائی گئی، تو اب اس کی تعمیر کو تقریباً 68 سال کا ایک طویل عرصہ گزر چکا، اور کئی مقامات سے آپ اس کی حالت پورا سروے کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ جو حالت ہے۔ جس وقت یہ مسجد تعمیر ہوئی اس وقت سڑک نیچے تھی اور مسجد اوپر تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سڑک اونچی ہوتی چلی گئی، اور مسجد کا جو یہ علاقہ ہے یہ نیچے ہوتا چلا گیا۔ تو اب اس کی وجہ سے باہر جب گٹر بھرتا ہے تو سب سے پہلے ہمارا وضو خانے بھر جاتا ہے، اور یہاں راستے میں بھی آپ نے کئی بار دیکھا کہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں آپ سارے لوگ، اس کے نیچے اتنی ہی بڑی جگہ ہے جس میں صرف مٹی بھری ہوئی ہے، یعنی پراپر طریقے سے اس کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے بھی تعمیر کیا اس وقت ضرورت محسوس کی اس کی تعمیر کی۔ یہ جس پر آپ بیٹھے ہوئے نیچے ساری مٹی ہے نیچے، اللہ اکبر۔ تو جب یہ ملبہ بھر دیا گیا تو پھر دوبارہ اس پر کام نہیں ہو سکا، اور یہ جگہ یہ مٹی پر قائم ہے۔ اب جب نئی تعمیر ہوگی تو انشاءاللہ تعالی ہمیں اتنی ہی جگہ نیچے بھی مل جائے گی، اتنی جگہ ہمیں نیچے بھی مل جائے گی، اور نماز پڑھنے میں سارے نمازیوں کو اس میں آسانی ہوگی۔ جمعے کے دن اس کی اشد ضرورت آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں، لوگوں کو محسوس ہوتی ہے۔ اور حال جمعۃ المبارکہ کا یہ ہے کہ لوگ آ کر کے کہتے تھے پہلے والد محترم تھے، آپ کو پتا نا 100 قسم کے آدمی، امام اعظم کیا حضور کے دور سے چلے آ رہے، اعتراضات کرنے والے یہ ختم تو نہیں ہوں گے کہ صاحب والد صاحب آپ کے ہوتے تھے، مسجد بری ہوئی ہوتی تھی، یہ ہوتا تھا، آپ آ گئے تو مسجد خالی ہونے لگ گئی۔ اور کمال یہ میرے والد اسپتال میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کو جا کر کے یہ بات کرتے تھے ایک بیمار آدمی کو کہ صاحب آپ کی مسجد سے تو لوگ جا رہے ہیں۔ تو میں کہتا تھا آؤ کوئی نیوٹرل آدمی بھیج دو، کسی وقت بھی الحمدللہ لوگ یہ کہیں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے اتنا مجمع نہیں ہوتا تھا جو اب مجمع ہے۔ الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالی جس پہ کرم فرمانا چاہے کرم فرماتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں حال یہ ہے کہ مسجد کی تینوں منزلیں چھت کے الحمدللہ یہ بھری ہوتی ہے جمعے میں، سامنے کا یہ پورا علاقہ بھرا ہوا ہوتا ہے، پیچھے جو گارڈن ہے الحمدللہ یہ بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، یہ برابر میں جو مدرسہ ہے انوار القرآن اس کی تینوں منزلیں بھری ہوئی ہوتی ہیں جمعے میں۔ یہ میرا جو مدرسہ ہے دارالعلوم مصلح الدین الحمدللہ یہ بھی نمازیوں سے جو ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہوتا ہے، اور یہ پورا علاقہ یہ پورا جتنا علاقہ ہے مسجد کا اس سے متصل الحمدللہ یہ نمازیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ مسجد کی 13 دکانیں ہیں، وہ پہلے دور سے یہ چلی آئی، اور پگڑی پر ہونے کی وجہ سے ان سے صرف 30,000 روپے ماہانہ کرائے کی مد میں وصول ہوتا ہے، جبکہ مسجد کا ماہانہ خرچہ 1.5 لاکھ روپے ہے۔ نئی تعمیر کے بعد ہم ان دکانداروں کو خرید کر نئے سرے سے نئے سرے سے کرائے پر دیں گے، جس سے مسجد کے اخراجات بآسانی پورے کیے جا سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ شہر کراچی میں گرمی کی شدت میں سال بہ سال اضافہ ہوتا جا رہا ہے،
اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ مسجد کو ہوادار بنایا جائے. ماہرین کو ہم نے ساری مسجد دکھا دی ہے. ماہرین کی آراء کی روشنی میں اس مسجد کی لاگت کا تخمینہ تقریباً 15 کروڑ روپیہ لگایا گیا ہے اور 20,000 روپے یونٹ کے حساب سے 7,500 یونٹ مقرر کیے گئے ہیں. لاکھوں لوگوں نے یہاں نمازیں پڑھی ہے اور لاکھوں لوگ اس مسجد سے وابستہ ہیں. ان میں سے صرف 7,500 افراد اگر 20,000 روپیہ دیں گے تو مسجد بہت قلیل عرصے میں جدید انداز میں تعمیر ہو جائے گی. 20,000 روپے کے کوپن رسیدیں مسجد کے باہر، دفتر اور اسٹال پر موجود ہیں. مسجد کے برابر میں واقع نیشنل بینک آف پاکستان کی جوڑیا بازار برانچ میں براہ راست اور آن لائن عطیات بھی جمع کرائے جا سکتے ہیں. مسجد کا اکاؤنٹ نمبر باہر جو بینر لگے ہوئے ہیں اس پر لکھا ہوا ہے. واضح ہو کہ 7,500 سے زائد نمازی یہاں ہر جمعے میں موجود ہوتے ہیں. الحمدللہ یہ تقریباً 8,000 کا مجمع ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں 8,000 کا مجمع جمعے کے دن ہوتا ہے. تو آج اس وقت بھی الحمدللہ اتنی افراد موجود ہے. اگر یہ افراد اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس مسجد کو 20,000 روپے دے دے تو ایک سال میں ماہانہ 2,000 بھی نہیں بنتے، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگ دے سکتے ہیں. تو یہ مسجد کبھی مسجد میں اس طریقے کا نہ میرے نانا نے اعلان کیا، نہ میرے والد محترم نے اعلان کیا اور نہ کبھی آپ نے میرے سے اعلان سنا. آج پہلی مرتبہ یہ میں اعلان کر رہا ہوں. یہ میرے والد محترم کا خواب کہ یہ مسجد تعمیر ہو اور شاندار انشاءاللہ تعالی یہ مسجد بنے اور اس سارے کام کی نگرانی انشاءاللہ تعالی میں خود کروں گا. اس میں کرپشن انشاءاللہ تعالی کہیں بھی نہیں ہوگا. ایک آنے کیا ایک پائی کی بھی انشاءاللہ تعالی کرپشن نہیں ہوگی. تو جتنے مقیر حضرات ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. اور میرے سامنے ابھی یہ پرچہ آیا تھا نماز سے پہلے ہی، تو میں نے کہا کہ چلو ابتدا میں خود کرتا ہوں. تو آئیے جناب یہ 20,000 روپے سب سے پہلے میں مسجد کی انتظامیہ کو اپنی طرف سے پیش کرتا ہوں. آئیے باپو سے. تو اب آپ سب کا اپنا اپنا حصہ ڈالنا یہ اب آپ سب کی ذمہ داری ہے. ہم نے مسجد بنانی ہے اور اس مسجد سے رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ یہ مسجد اہل سنت و جماعت کا گڑھ ہے اور انشاءاللہ تعالی اہل سنت و جماعت کا یہ قلعہ رہے گی. یہاں سے عاشق رسول پیدا ہوتے رہیں گے اور دنیا بھر کے اندر وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی میلاد کا پیغام دنیا بھر میں پھیلاتے رہیں گے. تو آپ سب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ ضرور جو ہے وہ کمیٹی سے رابطہ کریں اور اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.